نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، آج میں 4 سلاسل جو ہے نا وہ تو مشہور ہے، سلاسل تو اور بھی ہے۔ ہم سلسلے سہروردیہ پہ بات کریں گے جو شہاب الدین سہروردی سے چلا، ہمارے شیخ تک آیا۔ تو اس کے پھر اسباق ہے، 7 سبق ہے سلسلے سہروردیہ کے۔ تو سب سے پہلے اس کے لطائف کے مقامات آپ پہچانیں گے اور اسی پر ہی سبق ہوتے ہیں۔ تو پہلے لطیفہ میں آپ کو بتاتا ہوں، لطیفہ قلب۔ یہ جو ہمارا بائیں پستان، اس سے 2 انگلی نیچے قلب ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کا رنگ جو ہے نا سلسلہ سہروردیہ کے اندر سرخ ہے، ٹھیک ہے؟ اب رنگ جو ہے نا وہ نور کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے لطیفہ روح، دائیں پستان کے نیچے 2 انگلی نیچے یہ لطیفہ روح ہے۔ سلسلہ سہروردیہ میں اس کا رنگ جو ہے نا وہ سفید ہے، ٹھیک ہے، نور کا جو رنگ ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا جو لطیفہ ہے وہ دونوں پستانوں کے بیچ میں، اس کو لطیفہ سر کہا جاتا ہے، اور اس کا رنگ جو ہے وہ ہرا ہے، ٹھیک ہے؟ سر، قلب، روح، سر۔ اس کے بعد جو ہے نا جو چوتھا لطیفہ ہے وہ ہے خفی۔ چوتھا لطیفہ ہے سلسلہ سہروردیہ میں ہے، وہ خفی ہے، اور اس کا رنگ جو ہے نا وہ نیلا ہے، اور وہ بالکل ماتھے، یہ دونوں آنکھوں کے اوپر جو ہے نا یہاں پر ماتھے میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو خفی بولتے ہیں۔ پانچواں جو لطیفہ ہے وہ ہے اخفا۔ اس کا رنگ ہے سیاہ، سلسلہ سہروردیہ میں اس کا رنگ سیاہ ہے، اور یہ 5واں لطیفہ ہے، یہ بالکل سر کے بیچ میں، وسط بالکل بیچ میں انگلی رکھی جائے سر کو بالکل، تو یہ اخفا ہو جائے گا، یہ سیاہ رنگ ہے۔ پھر سلسلہ سہروردیہ کا جو چھٹا لطیفہ ہے وہ ہے لطیفہ نفس، اور اس کا رنگ ہے پیلا۔ یہ ناف سے 2 انگلی نیچے ہے، ناف سے 2 انگلی نیچے ہے، نف سے، ٹھیک ہے؟ اس کا رنگ ہے پیلا۔ اب یہ تمام لطائف پر ورد کیا جاتا ہے۔ سلسلہ سہروردیہ نے اس پر مختلف، ان کے بزرگوں نے یا ان کے اماموں نے اس پر ورد کیا ہے، تو اس پر 3 ورد کیے گئے ہوئے ہیں لطائف پر، ٹھیک ہے؟ اور کچھ قرآن کی آیاتیں بھی ہے، کیونکہ 7 اس کے ٹوٹل 7 سبق ہے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل 7 سبق ہے۔ اس کے اوپر پھر آیاتوں پر بھی، ان لطائف کے اوپر جو ہے نا مراقبات بھی ہے اس کے اندر، صحیح ہے؟ پہلا سبق ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، اثبات و نفی، ٹھیک ہے؟ اب اس کا جو سلسلہ سہروردیہ میں طریقہ ہے ذکر کرنے کا، وہ کس طریقے سے ہے، تو وہ طریقہ میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے یہ جو سبق پہلا کرنا ہے، وہ اس کا طریقہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ کس طرح آپ نے کرنا ہے۔ اور یہ کرنا ہے بلند آواز سے، کہ آپ کے کان، آپ اتنی بلند آواز سے کریں کہ آپ کی آواز آپ کے کانوں میں جائے، اور کانوں کے ذریعے جو ہے نا وہ آپ کے دل میں وہ ضرب لگے، لا الہ الا اللہ کی۔ یہ اس کا پہلا سبق ہے، اور اس کو تمام لطائف پر کیا جاتا ہے، تو تمام لطائف پر اس کو کیا جاتا ہے۔ اب اس کے اندر 3 مراقبات ہے، اور 4 جس کو اشغال کہتے ہیں، 4 شغل ہوتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، الا اللہ، اور اللہ اللہ۔ ان کو جو ہے نا اشغال کہا جاتا ہے، اور جو مراقبات ان کو بھی شغل کہا جاتا ہے، لیکن وہ مراقبات کی صورت میں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ہم سب سے پہلے جو شغل کریں گے تو وہ لا الہ الا اللہ کا ورد اس تمام لطائف پر کرتے ہیں۔ پھر یہ لطائف مقامات ہے، لطیفے کا جاری ہونا، یہ جو سب سے پہلے علامت کیا ہوتی ہے کہ لطیفہ کیسے جاری ہوتا ہے، یعنی معلومات ہونی چاہیے کہ لطیفہ کا جاری ہونے کا۔ تو جیسے حرکت کرتے ہیں نا، آپ گاڑی کو اسٹارٹ کرو یا کوئی موٹر چل رہی ہو، تو وہ اسٹارٹ کرنے کے بعد وہ ہلتی، حرکت کرتی ہے گاڑی،
اسی طرح یا موٹر چلایا تو اس طرح یہ جو ہے نا یہ لطیفہ حرکت کرتا ہے، یہ اس کا جاری ہونے کی یہ بنیادی پہلے ہے، پھر اس کے اپنے کمالات ہے، پھر رنگ کی کیفیت ہوتی ہے وہ لگے۔ ان تمام اسباق یعنی یہ جب سبق کرتے ہیں اس کی فیوز و برکات ہوتی ہے، اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، اسے گناہ دور ہونے شروع ہو جاتے، علم لدنی جو علم جو ہوتا ہے نا، علم اللہ اس کو عطا فرماتا ہے جب ان اسباق کو کرتا ہے۔ اس کے اندر عاجزی، انکساری، تکبر، حب جاہ، حب مال اور جو ہے نا شہوت، یہ تمام بیماری، حسد، حرص، غصہ، یہ اس کے اندر ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ تمام اس لطائف کے ساتھ جو ہے نا یہ چیزیں ہو، جتنا اس لطائف پہ ہم محنت کریں گے، وقت نکالیں گے، اس کو کرتے رہیں گے تو اس سے جو ہے نا ہمارے مراتب بلند ہوں گے، اللہ کا قرب بڑھے گا۔ جب اللہ کا قرب بڑھے گا، دل کے اندر اللہ کی محبت آئے گی تو دنیا کی محبت نکلنا شروع ہو جائے گی۔ جب اللہ کی محبت آئے گی تو دنیا کی محبت نکل جائے گی، تو اللہ کا محبت غالب آ جائے گی، تو پھر اللہ کا دھیان نصیب ہوگا۔ جب اللہ کا دھیان نصیب ہوگا تو ساری دنیا کی دولت سے بڑی دولت یہ ہے۔ تو اس پر ہم محنت کریں گے۔ تو میں سب سے پہلے آپ کو پہلے سبق کراتا ہوں سلسلے سہروردیہ کا، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے پہلے نفس سے کھینچنا ہے، لا کو سر آئے گا بیچ میں، پھر خفی، پھر اخفا پر لا، الہ رو پر آئے گا، پھر الا اللہ سر اور قلب پر ضرب لگانی ہے آپ نے، ٹھیک ہے۔ لا الہ الا اللہ یعنی الٹا چار بنانا ہے ہم نے، ٹھیک ہے، یہ الٹا چار ہے۔ تو اس طرح جو ہے نا یہ پہلا سبق ہے۔ تو آپ یہ پہلا سبق اس طریقے سے کرنا، آنکھیں بند کر کے اکیلے تنہا کمرے میں بیٹھ کر، اگر مسجد میں ہو تو سب مسجد میں کوئی نماز پڑھ رہا ہو، نماز سے فارغ ہو جائے، یا آپ کی آواز صرف آپ تک ہو، تنہا ہو، شیخ و مرشد کی اجازت سے یا ہمارے شیخ و مرشد کی اجازت سے آپ یہ سبق کر سکتے۔ اگر آپ کو اجازت نہیں ہوگی تو آپ یہ سبق نہیں کر سکتے، وہ اس لیے کہ اس کے احوال کو لیں گے اور آپ سمجھ نہیں پائیں گے کہ میں کس کیفیت میں ہوں، تو اس وجہ سے آپ مشکلات میں چلے جائیں گے۔ تو آپ نے سب سے پہلے سبق شروع کرنا ہے تنہا بیٹھ کر، اکیلے میں بیٹھ کر بالکل یکسوئی۔ یہ اس لیے ہوتا ہے کہ خشوع اور خضوع پیدا ہو جائے انسان کے، خشوع اور خضوع یعنی خشیت، اللہ کا خوف، توجہ، اللہ کی ذات مبارکہ ہے، وہ ہمیں دیکھ رہی ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہے نا اس لطائف سے اور ان اسباق سے جو بزرگوں نے کیے ہیں، اس سے یہ جلدی مراتب حاصل ہوتے ہیں، مرتبہ قرب جلدی حاصل ہوتا ہے۔ جو بزرگوں نے طریقے سے کیا ہوتا ہے، ایک آدمی اپنے طریقے سے کوئی ذکر وغیرہ کرتا ہے اس کے اندر، اور جو اولیاء کرام نے کیا ہوتا ہے تو وہ خاص اولیاء کرام پر الہام ہوا ہوتا ہے، القا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک ان کے اوپر ان کو اللہ پاک نے دیا ہوتا ہے اور وہ ایک طریقے سے آیا ہوتا ہے۔ تو اس صورت میں جو ہے نا اس ذکر اور اذکار سے جو ہے نا اللہ کا قرب اصلاح جلدی ہوتی ہے، مخلوق کو فائدہ بھی جلدی ہوتا ہے اس سے۔ تو میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں پہلے سبق۔ تو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ لا کو کھینچ کر آپ بغیر سر ہلائے بھی کیا جا سکتا ہے، لا الہ الا اللہ، اس طرح بھی کر سکتے ہیں، اور لا الہ الا اللہ، ٹھیک ہے۔ تو آپ تسبیح کے ذریعے میں آپ کو بتاتا ہوں، تو اس کا کم سے کم جو بزرگوں نے لکھا ہے، حضرات ہمارے شیخ و مرشد نے بھی، یہ ہماری کتاب تحفۃ المشائخ میں ہے یہ ذکر، ٹھیک ہے۔ میرے شیخ و مرشد سید نور زمان نقشبندی شاذلی اور سید ابراہیم ہاشمی صاحب نے بھی جو ہے نا یہ اس کے اندر ہے، اور میرے شیخ سید شاہ زمان نقشبندی شاذلی یہ بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کتاب مرتب ہوئی ہے، اس میں یہ پہلا ذکر جو ہے نا یہ لا الہ کی تعداد لکھی گئی ہے، تو آپ اس تعداد میں اس سے زیادہ نہ بڑھائیں۔ پہلے میں آپ کو پہلا سبق کراؤں گا تو انشاءاللہ پہلے ایک ہفتہ اس پر پوری محنت کریں، توجہ سے اس کو کریں، پھر آپ اپنے دل کو سکون کو دیکھیں، کیفیات کو دیکھیں اور لذت کو دیکھیں۔ آپ کو اتنی لذت، سرور، مزہ آئے گا کہ آپ بولیں گے کہ بس دنیا میں جو ہے نا بس یہ ذکر ہی اور ذکر ہے۔ تو میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے یہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، بلند آواز سے کہ آپ سن سکے آپ کے کان تک، ٹھیک ہے۔
ہاں اگر ذکر کے اندر اگر آپ کے اوپر ایسی کیفیت یا گرمی وغیرہ، تو اس کے لیے جو ہے نا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی ہمارے حضرت کا ایک وظیفہ ہے اگر ذکر میں گرمی پیدا ہوتی ہے آپ کو اور وہ، لیکن الحمدللہ ہمارے سلسلے کے اندر ذکر کی گرمی نہیں ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو محسوس ہوتی ہے تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اس کا بھی 100 مرتبہ کر لو گے تو یہ کیفیت گرمی ہٹ جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ کو کراتا ہوں، لا الہ الا اللہ، 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 محمد الرسول اللہ۔ تو یہ میں نے آپ کو پہلا سبق کرایا، تو انشاءاللہ آپ یہ پہلا سبق سلسلے سہروردیہ کا کریں، پھر اس کے بعد میں آپ کو دوسرا سبق کراؤں گا انشاءاللہ تعالی۔ پھر یہ اسباق کرنے سے انسان کے اوپر 4 عالم کھلتے ہیں، سب سے پہلے ناسوت، پھر اس کے بعد ملکوت، پھر اس کے بعد جبروت، پھر اس کے بعد لاہوت، یہ پھر اس کے الگ الگ جو ہے نا بہت تشریحات ہے، تو انشاءاللہ تعالی میں نے پہلے سبق کر لیا ہے، آپ کو بتا دیا ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ تعالی۔